بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ یہ شیر بڑا خونخوار تھا۔ اس نے آس پاس کے 7 چھوٹے موٹے جانور کو ایک ایک کر کے کھا لیے۔ یوں سمجھ لو کہ جنگل تقریباً خالی ہو گیا۔ باقی جو جانور بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے۔ اب شیر جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوا کہ پورا جنگل اس کے گھومنے پھرنے کے لیے خالی پڑا تھا۔ وہ مزے دے دہاڑ پھرتا، لیکن ابھی 2 دن گزرے تھے کہ بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ کائے تو کیا کائے، شیر جنگل میں تنہا رہ گیا تو گھبرانے لگا۔ ہر طرف سناٹا تھا، وہ کسی سے بات نہ کر سکتا تھا۔ سارا دن جنگل میں بے مقصد پھرتا رہتا۔ رات ہوتی تو افسردہ ہو جاتا اور سوچتا میں نے معصوم جانوروں پر ظلم کر کے اچھا نہیں کیا، اب مجھے تنہائی کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے۔ شیر نے اسی طرح تنہائی جنگل میں کافی دن گزار لیے۔ تنہائی کے ساتھ کبھی کبھار بھولے بھٹکے کوئی جانور آ جاتا تو بھوک سے پریشان ہو کر اسے کھا لیتا، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر ایک دن اسے خیال آیا کہ یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ یہ سوچ کر وہ ایک راستے پر چلنے لگا۔ کئی دن چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں مویشی اور انسانوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ اب یہاں سے نہیں جاؤں گا اور سب سے دوستی کروں گا۔ اگر کسی نے بچہ کچا کھانا دے دیا تو بھوک مٹاؤں گا۔ جب وہ گاؤں کے اندر داخل ہوا تو وہاں گائے بھینسیں چل رہی تھی۔ شیر کو دیکھ کر وہ دم دبا کر بھاگ گئی۔ شیر کی بات دل ہی میں رہ گئی کہ میں تمہیں کھاؤں گی نہیں، بلکہ میں تم سے دوستی کروں گی۔ اس طرح وہ جہاں بھی جاتا لوگ شور مچانے ہوئے بھاگ جاتے۔ ایک دن شیر ایک کھیت میں جا پہنچا۔ کسان کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ اسی وقت اس کی بیوی کسان کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ تیار کر کے بٹن کے ایک بڑے کنستر شیر کے گلے میں ڈال دیا، جو اس کے سر میں پھنس گیا۔ اب شیر نے وہاں دوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر میں کنستر پھنسنے کی وجہ سے اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ کیچڑ پانی گرتا ہوا وہ بھاگا جا رہا تھا۔ راستے میں جو لوگ ملتے وہ سمجھتے شاید کوئی بلا آ گئی ہے۔ ادھر شیر کا برا حال تھا۔ آخر وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہاں کچھ مضبوط درخت ہیں۔ ایک درخت کے تنے سے کنستر کو پھنس کر بمشکل اپنا سر باہر نکالا۔ آزاد ہوتی ہی سیدھا جنگل کی راہ لی اور اپنے پرانے ٹھکانے پر آ گیا۔ سوچنے لگا دوستی میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی، کیونکہ میرا کردار ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے ظالم درندہ سمجھتے ہیں، تو میرے لیے تنہائی بہتر ہے۔ ہاں، اس نے توبہ ضرور کر لی کہ وہ بلا وجہ معصوم جانوروں کا شکار نہیں کریں گے۔ اب اسے جو کچھ مل جاتا کھا لیتا اور شکر ادا کرتا۔ آہستہ آہستہ سارے جانور جو کہ شیر کی وجہ سے جنگل چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ واپس آنے لگے اور شیر کی تنہائی بھی دور ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھی کہانی شیر کی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔